اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا به بنى الله تعالى بيتا في جنة الفردوس فيه 70,000 غرفة من نور ساطع في كل غرفة 1000 سرير حورية يدخل عليه كل يوم 1000 ملك بالهدايا من عند الله تعالی. ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں جو دعا پڑھی جاتی ہے ان کے بارے میں. ماہ رمضان المبارک کے دنوں کی دعاؤں کے بارے میں ہماری بحث ہے. تو آج ہے تیسرے دن کی دعا. جو شخص ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا پڑھے گا اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: من دعا به بنى اللہ تعالی بیتا فی الجنة الفردوس. جو شخص ماہ رمضان المبارک کے تیسرے دن کی دعا پڑھے گا اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں ایک گھر بنائے گا. فیہ 70,000 غرفة من نور ساطع. اور وہ گھر ایسا ہوگا کہ اس گھر میں 70,000 کمرے ہوں گے. کس چیز کے؟ من نور ساطع، چمکتے ہوئے نور کے بنے ہوئے 70,000 کمرے ہوں گے. 1000 سریر حوریۃ يدخل علیہ فی کل غرفۃ 1000 سریر حوریۃ. اور ہر ایک کمرے میں 1000 حور ہوں گے. يدخل علیہ کل یوم 1000 ملک بالہدایا من عند اللہ تعالی. اور ان میں سے ہر ایک کمرے میں 1000 فرشتے داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے ہدیہ اور تحفہ لے کر. ماہ رمضان المبارک کے تیسرے دن کی دعا پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس میں ایک گھر بنایا جائے گا. اس گھر میں 70,000 نور کے کمرے ہوں گے. ہر کمرے میں 1000 تخت ہوں گے جن پر حور بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور ہر کمرے میں 1000 فرشتہ اس شخص کے لیے تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے اور ہدیے لے کر داخل ہوں گے. تیسرے دن کی دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ. دعا کا پہلا جملہ ہے اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، کہ خدایا آج کے دن مجھے عقل اور بیداری عطا فرما. ماہ رمضان مبارک کے تیسرے دن کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عقل اور بیداری طلب کر رہا ہے. عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان ہدایت پاتا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے ہی انسان دوسرے تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف قرار پاتا ہے. عقل جیسی نعمت کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور عقل کے ذریعے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور عقل ہی انسان کے لیے قوی ترین وسیلہ سعادت ہے. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے: صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ. ہر شخص کا ایک دوست ہوتا ہے اور ایک دشمن ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے ہر شخص کا دوست جو ہے اس کی عقل ہے، اور ہر شخص کا جو دشمن ہے وہ اس کی جہالت اور نادانی ہے. دوسرا فقرہ اس دعا کا ہے: وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ. یا اللہ آج کے دن مجھے نادانی اور جہالت سے دور کر. دعا کے پہلے فقرے میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے عقل اور بیداری عطا فرما، اور اسی دعا کے دوسرے فقرے میں ہے یا اللہ مجھے آج کے دن نادانی اور جہالت سے دور رکھ. در حقیقت نادانی اور جہالت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جہالت ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتا ہے اور انسان کو جہنمی بناتا ہے. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ. اور
دعا کا تیسرا جملہ ہے وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اے پروردگار میرے لیے ہر نیکی میں حصہ قرار دے جو تو اس روز نازل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نیکی نازل کرے گا ان ایام میں، ماہ مبارک رمضان میں جو نیکی نازل کرے گا ان میں سے ہر نیکی میں مجھے حصہ عطا کر دے۔ اور دعا کا چوتھا فقرہ اور بجودک یا اجود الاجودین، اس دعا کا آخری اور چوتھا فقرہ یہ سب سے بڑے جود و بخشش والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سخی اور بخشش والا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان، بہت سارے انسان آپ کو مل جائے جو بخشش کرنے والا کھلے ہاتھ کھلا ہوا ہو جس کا اور بہت کریم ہو، لیکن وہ سب اسی سے عطا کرتا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے لیے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے جود و بخشش والے، تو اللہ کسی کی طرف سے نہیں دیتا بلکہ اللہ خود اپنے جود و بخشش کے ذریعے انسان کو عطا کرنے والا ہے، اور اللہ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے تیسری رات کی ایک نماز ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کے بعد جب اس کی رات آتی